بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبی گوجرانوالا میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے لفظ ذکر کے قرآنی معانی۔ لفظ ذکر ہم اگر سوچیں تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ لفظ ہماری بولی میں موجود ہے، پنجابی بولیں یا اردو بولیں یا فارسی جو اس علاقے میں بولی جاتی رہی ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی لفظ ذکر بار بار آیا ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ
جو ہم جس معنی میں لفظ ذکر کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو کثرت سے کہ فلاں بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا فلاں نے گفتگو کرتے ہوئے فلاں کا ذکر کیا، تو قرآن مجید میں جب اس لفظ کو استعمال اس کا دیکھتے ہیں تو 16 معانی میں لفظ ذکر کو ذکر کیا گیا ہے، اور جن جن آیات کا میں تذکرہ کروں گا اور وہاں جس معنی کا ذکر کروں گا، ذکر کے جس معنی کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس معنی کے سوا کوئی اور معنی کیا نہیں جا سکتا، اور معنی کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو تنوع ہے یہ قرآن مجید برہان رشید کی بلاغت ہے اور جامعیت ہے کہ ایک لفظ سے کتنے معنی رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں مراد لیے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر سے مراد ہے ذکر باللسان، زبان کا ذکر، اور مذکور کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو جس طرح سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 200، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم جاہلیت کے زمانے میں اپنے آبا کا یہاں ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی شدید یعنی بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں ذکر قلب نہیں بلکہ ذکر باللسان ہے، اور ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، زبان کے ساتھ یاد کرنا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یعنی اس وقت جو صحابہ موجود تھے اور آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے پہلے دور میں جس طرح جو جاہلیت کا حج تھا اپنے آبا کا یہاں پر ذکر کرتے تھے، تو اب اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تمہارا ذکر کرنا تھا اپنے آبا کو، اس طرح او اشد ذکرا، یا اس سے بھی شدید طریقے میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب یہ شدید دلالت کر رہا ہے کہ یہ دل والا نہیں بلکہ زبان والا ہے، اگرچہ مومن جب زبان سے ذکر کرتا ہے تو دل بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ کرنا مقصد بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر کا دوسرا معنی ہے ذکر بالقلب، دل یاد الہی کے اندر لگا دینا۔ زبان لگانا آسان ہے، دل کو لگانا مشکل ہے۔ زبان پر بندے کا کنٹرول جتنا ہے اتنا دل کے خیالات پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یعنی وہ خیالات بندے کے کنٹرول کے اندر آ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، مگر یہ ذکر باللسان سے مشکل معاملہ ہے کہ دل کہیں اور سوچے ہی نہیں اور اللہ ہی کی طرف دل جو ہے وہ متوجہ رہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں آل عمران سورہ کے اندر 135 آیت جو ہے اس میں ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب وہ کسی بے حیائی یا گناہ کا ارتکاب کریں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں مسلمانوں میں سے، تو ان کا وتیرہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ان سے ایسی کوئی گڑبڑ ہو جائے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے پھر اپنے اس گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے بعد کوئی چھوٹا موٹا بندے سے کچھ بھی ہو تو اس کے بعد دل میں اللہ کا خوف، اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں، پہلے خوف محسوس کرتے ہیں اور پھر زبان سے استغفر اللہ کہتے ہیں کہ رب میں تو اسے مغفرت
طلب کرتا ہوں، تو یہ ہے ذکر قلب، یعنی دل میں رب ذوالجلال کی یاد اور حضوری، اس کا اس آیت کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر کا معنی ہے تذکرہ کرنا، ذکر بمعنی تذکرہ۔ تو قرآن مجید میں ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، تذکرہ کیجئے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر ذکر الہی نہیں، یہاں پر ذکر اس لحاظ سے ذکر الہی پھر ذکر لسانی یا ذکر قلبی وہ نہیں، ایک شخصیت کا تذکرہ اللہ کروانا چاہتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو۔ اور ایسے ہی یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو جو ساتھی ایک رہا ہوا تھا تو اس کو کہا اذکرنی عند ربی کا، میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، یعنی میرا تذکرہ کرنا کہ میں نے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، تمہاری رہائی کی بتائی تھی اور دوسرے کے پھانسی چڑھنے کے لحاظ سے، تو بادشاہ کے پاس میرے اس وصف کا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، اس بات کا تذکرہ اور ذکر کرنا۔ چوتھے نمبر پر ذکر بمعنی خبر ہے، ذکر بمعنی خبر۔ قرآن مجید میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، محبوب وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ کچھ وقت بعد میں تمہیں اس کی خبر دوں گا کہ وہ کون تھا، اور اس کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو ویسے ایک تاریخ کا موضوع ہے، تو یہاں پر ذکرہ بمعنی خبرہ ہے کہ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ، تم پر میں تلاوت کروں گا، میں کروں گا کیا، منہ ذکرہ، ان ذوالقرنین کے بارے میں جو خبر ہے وہ تمہیں میں پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے بارے میں تمہیں باخبر کروں گا۔ تو یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 83 کے اندر ذکر بمعنی خبر ہے۔ ایسے ہی 5ویں نمبر پر ذکر بمعنی واعظ ہے، یعنی جو مثلا میں تقریر کر رہا ہوں تو واعظ کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ انعام میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کا انہیں واعظ کیا گیا تھا، جو نبیوں کی طرف سے انہیں پڑھائی گئی تھی، یہ ہے تذکیر، واعظ و نصیحت، پند و نصائح۔ تو انبیاء علیہ السلام یعنی ان قوموں کے نبیوں نے جو انہیں واعظ کیا تھا، جب وہ بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ اس پر پہلے تفصیلی ایک موضوع گزر چکا ہے کہ یعنی یہ سمجھنا کہ فلاں کے پاس بڑے خزانے ہیں، ٹرمپ کے پاس، تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ کامیاب بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو رزق دیتا ہے ان کی عبادت کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو نوازتا ہے ان کی غفلت کی وجہ سے۔ یہ استدراج ہوتا ہے، ان کی باغ ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے۔ ویسے تو اے لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے خزانے کھول دیتے۔ یہ خزانے کھولنے ہیں انعام کے طور پر، اور ادھر فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو انہیں سبق پڑھایا تھا جب وہ بھول گئے تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ اب نہیں ہے کہ رب نے ان کی
ان کا بازو پکڑا ہوا ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں باں پھدی ہے، بلکہ یہ رزق آزمائش ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن یہ جو آج انہیں ڈھیلا چھوڑا گیا ہے، کل اسی پر ان کو عذاب ملنے والا ہے۔ تو یہاں بھی دروازے کھولے گئے، لیکن اس پر یہ کھولنا دروازوں کا یہ رحمت نہیں بلکہ یہ زحمت ہے، اور ان کے لیے باعث عذاب ہے آخرت کے لحاظ سے۔ اگرچہ دنیا میں یعنی جو رب کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے پاس کتنے خزانے کیوں نہ ہوں، یہ خزانے اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے پیغام کو بھول گئے جو نبیوں نے دیا تھا اس وقت کی بات، تو ان بھولے ہوئوں کے لیے دروازے کھلے، تو آج جو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رب دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی غریب صوفی یہ نہ سمجھے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ ساتھ والا شرابی ہے، اس کا تو کاشانہ ہے اور میری کٹیا ہے۔ تو یہ معیار نہیں اسلام میں، یعنی راضی اللہ کس پر ہے، وہ ان دلائل کی روشنی میں ہے کہ کٹیا والے کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ اس کا نہیں، جو باغی ہے اس کو جو ملا ہے وہ اس نتیجے میں ہے کہ وہ بھول چکا ہے، اور اس کو پھر رب نے اس کی باغ ڈھیلی چھوڑی ہے کہ کہاں تک تو جاتا ہے، اور پھر وہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ذکر ہے وہ واعظ، نصیحت اور درس اور پیغام حق اس کے معنی میں ہے۔ 6 نمبر پر لفظ ذکر وحی کے معنی میں ہے۔ سورہ صافات میں ہے فالتالیات ذکرا، تلاوت کرنے والیاں، کس کی؟ ذکرا، وحی کی۔ وحی کی، چونکہ فرشتے بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، تو ذکر یعنی وحی کو پڑھنے والیاں یا وحی کو پڑھنے والے فرشتے، تو یہاں پر لفظ ذکر وحی کے معنی میں ہے۔ 7ویں نمبر پر لفظ ذکر سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 50 ہے، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَك، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ذکر مبارک ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کو ذکر کہا گیا۔ 8ویں نمبر پر ذکر سے مراد اہل تورات، یعنی خود ذکر سے مراد تورات، زبور، انجیل اور صحائف۔ تو جس وقت رب ذوالجلال نے سورہ نحل میں فرمایا، آیت نمبر 43 ہے، اب تصور کرو جب قرآن اترا تھا اور ڈائریکٹ پہلے مخاطب یعنی اس وقت معاشرے میں جو لوگ تھے صحابہ کے علاوہ، جن کو ان کے مختلف سوالوں کے جواب دیے جا رہے تھے، انہیں سمجھایا جا رہا تھا، تو وہ سب سے پہلے لوگ مکہ مکرمہ میں جن کو بھی دعوت دی جا رہی تھی وہ مشرکین تھے۔ مشرکین کو اس وقت یہ خطاب تھا کہ ہماری باتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر یعنی جو پہلے اس معاشرے میں یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، جن کے پاس تورات ہے، جن کے پاس انجیل ہے، زبور ہے، تو ان سے تم سوال کر لو۔ اب آج ہم تقریر کرتے ہوئے جب بتاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اہل ذکر علماء ہیں، صوفیاء ہیں، کہ ان سے پوچھ لو، تمہارے پاس موجود ہیں جو سوال تم نے کرنا ہے۔ اور اس وقت اولین جو اس کا معنی تھا وہ اہل ذکر کتاب والے تھے، وہ کتاب جو تورات تھی، زبور تھی اور انجیل۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے پوچھو۔ 9ویں نمبر پر ذکر بمانا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ،
یہ قرآن لذکر اللہ کا والی قومی کا، محبوب آپ کے لیے بھی شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف ہے کہ دنیا بھر کی اقوام اپنی بولی جدا ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوں گے کہ اسے بولی میں ہی پڑھیں. تو یہ اور کسی لینگویج کا شرف نہیں، یہ اسی عربی کا شرف ہے. تو فرما انہو، میرے محبوب، یہ لذکر اللہ کا والے قومی کا، قوم ہے قریش، یعنی قریش کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی بولی میں رب کا آخری پیغام آیا ہے. تو یہ بہت بڑا ان کی قوم کے لیے شرف ہے. اور پھر انبیاء علیہم السلام میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ کتاب آپ پہ نازل ہوئی کہ جس کے بعد پھر کسی کتاب کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور اللہ کا آخری پیغام وہی قرآن مجید ہے. تو یہاں شرف کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا. 10ویں نمبر پر اطاعت کے معنی میں جو ہم آیت عمومی طور پر پڑھتے ہیں، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اکثر یہی معنی کرتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اس طرح میں نے کہا کہ جو معنی اب جدا جدا ہیں، یہاں دیگر کی گنجائش باقی ہے. تو یہاں پر جو اولین عربی تفسیریں ہیں ان میں ہے کہ اس کا معنی ہے اطیعونی اغفر لکم، تم میری اطاعت کرو میں تمہیں بخش دوں گا. یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میری اطاعت کرو میں تمہیں بخش دوں گا. تو یہاں پر ذکر بمانا اطاعت ہے کہ تم میری فرما برداری کرو، میری احکام مانو تو میں تمہیں بخش دوں گا. 11ویں نمبر پر ذکر بمانا بیان ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 63 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوا عجبتم، کیا یہ تمہیں عجیب لگا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بیان آیا ہے، یہ تمہیں عجیب لگا. تو رب ذوالجلال نے یہاں جو لفظ ذکر ہے وہ بیان کے معنی کے اندر استعمال کیا. 12واں معنی ذکر کا معنی ہے پنجگانہ نمازیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی وہ حالات جب جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت کیسے نماز پڑھنی ہے، اور صلاۃ خوف جس کو کہتے ہیں، اور پھر جب امن ہو جائے تو پھر کیسے پڑھنی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کے ماحول میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اس ماحول میں جس طرح پہلے تم 5 نمازیں پڑھتے تھے اب اسی طرح 5 نمازیں ادا کرو. یعنی وہ جو تھا کہ امام ایک صف کو پڑھائے، وہ چلی جائے، دوسرے پیچھے کھڑے ہوں اور وہ پہلی صف ڈیوٹی دے، پیرا دے. تو یہاں اب فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یہاں فَاذْكُرُوا اللَّهَ سے مراد صلاۃ ہے، صلاۃ پنجگانہ، کہ یہ تم ادا کرو. 13ویں نمبر پر ذکر سے مراد ہے صلاۃ جمعہ، جس طرح کہ خالق کائنات جل جلالہ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے، کیا کہتا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی آ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع چھوڑ دو. تو یہاں کون سے ذکر کی طرف آ جاؤ؟ یہ ہے جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ، جمعے کی نماز بالخصوص. تو یہاں پر ہے لفظ ذکر ہی، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ ہے نماز جمعہ. ایسے ہی 14ویں نمبر پر ذکر جو ہے وہ نماز عصر کے معنی میں ہے. تو قرآن مجید میں ہے سورہ صاد میں، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے محبت کی، محبت خیر، اور اس کی وجہ سے
ان ذکر ربی، میری عصر کی نماز رہ گئی، تو ذکر ربی سے مراد یہاں اور کوئی چیز نہیں سوائے نماز عصر کے۔ یہ جو تذکرہ وہاں پر پہلے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ذکر سے مراد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہر معنی ہے اس پر آگے گھنٹوں تقریریں ہیں، میں تو صرف اب ایک معنی آیت اور معنی اس کا بیان کرتے آگے گزر رہا ہوں۔ تو سورہ طلاق میں آیت نمبر 10 اور 11 یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے رسولہ، یعنی یہ ہے آیت میں لفظ کا معنی خود بیان کرنا۔ جس طرح ہم لفظ ایک بولتے ہیں کہ مشکل ہو تو ساتھ اس کا مترادف بول دیتے ہیں یا اس کی مراد بول دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جو ذکر ہے اس سے مراد میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے پاس بھیجا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر تا پا وہ خود ہی ذکر ہیں، اور آگے ذاکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیمات ہیں ہر حالت کی، لعمرو کا پھر پوری عمر کی قسم ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ذات کو ہی رب ذوالجلال نے لفظ ذکر سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن مجید میں پہلے آپ کو ذکر کہہ کے پھر تفسیر بیان کر دی کہ اس ذکر کا معنی اور نہیں، اے قریش مکہ اور اس وقت جو مسلمان ہو چکے ہو، تمہاری طرف اللہ نے ذکر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کا برا تذکرہ کرنا، باقی سب اس میں مشترک تھے، جتنے بولے ہیں کہیں نہ کہیں ضرور ان میں یہ جہت ہے کہ خیر کا تذکرہ، خیر کا ذکر، خیر والی کتاب، خیر والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو سورہ انبیاء ہے اس کی آیت نمبر 60 ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تابڑ توڑ تقریریں کر رہے تھے بتوں کے خلاف، اور معاشرے میں بت پرستی تھی، اور وہ اس سے واقف تھے کہ یہ بندہ ہمارے بتوں کو اور بت پرستوں کو شدید تنقید کرتا ہے ان پر۔ تو وہ میلے پہ گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے اور کلاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ یہ سب قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ ہمارے تو بت جو ہیں وہ ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے، تو ڈھونڈنے لگے کہ یہ کیا کام کس نے ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے قالو، انہوں نے کہا، بت پرستوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہمارے معاشرے میں ایک بندہ ہے جو زبانی طور پر پہلے ان کے خلاف تقریریں کرتا تھا، آج یہ اسی کا کام ہے اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یقال لہ ابراہیم۔ لفظ کیا انہوں نے بولے، سمعنا فتى، ایک نوجوان ہے ہم نے اس کو سنا، یذکرہم، وہ بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، یعنی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بات ہو بتوں کی، تو اب کیا یہاں ذکر کا وہ معنی ہوگا جو ذکر الہی کا معنی ہے؟ تو ان بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم ان کے خلاف بولتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، اور ان کو ان کی برائی کرتے تھے، انہیں برا کہتے تھے۔ اب ہے لفظ ذکر، مگر مراد کیا ہے؟ بتوں کو برا کہنا۔ تو اب کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے معنی میں۔ دوسری طرف لفظ ذکر ہے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور یہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بت پرستوں نے کہا کہ وہ وہی مخالف جو پہلے زبان سے ان کو برا کہتا تھا، آج پھر اسی نے کلہاڑا پکڑا اور اسی نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب تراجم میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جو بتوں کو ان کو جو برا کہنے والا تھا، اور اس کے سوا ترجمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بتوں کی ستائش نہیں کرتے تھے، تحسین نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی حد درجہ مذمت کرتے تھے۔ تو اب اس کو دیکھ کر پھر اس کا ذکر کا معنی کرنا ہوگا۔ تو یہ 16 معنی جو ہیں، ان میں پھر آگے یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں جب ان کا تذکرہ ہے تو مثلا اللہ کا ذکر، تو اس سے قرآن کے مطابق بندے کو کیا ملتا ہے؟ تو سورہ جمعہ میں ہے آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز ہر کوئی پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال مطلق ذکر جو ہے یا مقید ذکر، ان کے لیے بھی خالق کائنات جل جلالہ یہی لفظ ذکر بول کر، مثلا صبح و شام کا ذکر، اس کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال کیا، اور ساتھ بکرۃ و اصیلا، اور دوسری طرف مطلقاً کسی وقت کا، اس کے لیے بھی لفظ ذکر ہی صبح و شام کے لحاظ سے یا ہر وقت کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا۔ پھر یہ ہے کہ ذکر کس چیز کا علاج ہے، ذکر سے کس بیماری کا علاج ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید برہان رشید میں کہ ذکر کرو وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ بنو، غافلوں میں سے تمہارا شمار نہ ہو۔ تو جو چیز بندے کو غافلوں کی لسٹ سے نکالتی ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس انداز میں اس کو بیان کیا۔ ایسے ہی ہر بندہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 ہے کہ انسان جو ہے، بالخصوص جو سورہ منافقین کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کریں۔ یعنی مال رکھنا، مال ہونا کبھی نہیں، ایسے اولاد ہونا فضل الہی ہے، لیکن یہ چیزیں تمہیں ذکر الہی سے نہ روکیں اور ان کی وجہ سے تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہ جو اہل و عیال میں ہی مگن ہے اور اپنے مال اور کاروبار میں ہی مگن ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، منع کیا کہ اولاد اور اموال میں تم لہو میں نہ پڑ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اور اگر تم لہو میں پڑ گئے، اولاد اور مال کی وجہ سے ذکر تم نے چھوڑ دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہ کامیابی والے نہیں۔ کامیابی والے وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ذاکرین اور ذاکرات بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کا انعام بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں یہ ارشاد فرمایا، جس آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ان المسلمین والمسلمات، یہ طویل آیت ہے، آگے جا کے
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مومن جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ مومنات جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتی ہیں. یعنی عمومی طور پر تو مذکر میں ہی مؤنث کو شامل کیا گیا ہے. اقیم الصلاۃ صیغہ مذکر کا ہے، مگر حکم عورتوں کو بھی ساتھ ہی ہے کہ نماز قائم کرو. تو یہاں پر عورتوں کا علیحدہ صیغے میں ذکر کیا، وہ ہے والذاکرات، مذکر ہیں ذاکرین، اور ذاکرات یعنی وہ مومنات جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی ہوئی ہے، یعنی ماضی میں وہ تیار کر چکا ہے. وہ ماضی جب قرآن اترا تھا تو اس سے پہلے کا ماضی. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، چونکہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور اس نے جنت کو پیدا کر رکھا ہے، اور جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اجر عظیم بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے خصوصی طور پر نماز کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے مخاطب، اور خصوصی طور پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ میرے ذکر کی ویسے تو کئی صورتیں ہیں، یعنی ہزاروں طریقوں سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر وہ ہے جو بشکل نماز کیا جائے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی غرض کے لیے نماز پڑھو. یعنی نماز کی جو شیپ ہے، ہیئت ہے، رکوع اور سجدہ ہے، قیام اور قعدہ ہے، یعنی ان میں جو کیا ہوا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہترین ہے اذکار میں سے، کہ اس حالت میں قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور قعدہ کرتے ہوئے، یہ جو اس سب میں اللہ کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ مجموعہ اذکار نماز ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نماز کی تو ضرورت نہیں، میں ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وام جو آج کچھ لوگوں کو پڑھا اور انہوں نے نماز ترک کی اور دیگر دمالوں کو ذکر کہنے لگے، یا کوئی اور کسی شکل کو کہ جو بعض شکلیں تو خلاف شریعت بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز یہ فرض ذکر ہے، باقی مستحبات ہیں اور وہ سارے جائز ہیں. جس طریقے سے بھی حدیث میں مختلف اذکار کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں مختلف اذکار کا ذکر ہے، لیکن مین یہ ہے کہ ذکر کی مقصد کے لیے، ذکر کی خاطر کہ میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ فرض ذکر جو ہے یہ پورا کرے، چونکہ فرائض کے بعد پھر نفل کا ثواب ملتا ہے. تو سارے نفلی ذکر یا حلقہ ذکر وہ بعد میں ہے، اور اس سے پہلے ذکر کی خاطر نماز ہے. اور یہ جو حالتیں ہیں اس کی وہ اللہ کو پسندیدہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو، اور نماز کے اندر مختلف حالتوں میں سارا ذکر ہی ہے. اور پھر ٹائم وہ ہے جو رب ذوالجلال پہلے صرف نبیوں کو ملاقات کا دیتا تھا. یہ ہمارا جو 5 نمازوں کا وقت ہے، پہلے کسی امت کا یہ وقت نہیں تھا، بلکہ نبیوں کے اللہ سے ہم کلام ہونے کے وقت تھے. تو اللہ نے سرکار کے صدقے ہمیں امت کو بھی یہ وقت عطا فرما دیے کہ ان کے اندر تم خصوصی طور پر رب ذوالجلال کا ذکر کرو. ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تو تھا پہلے نماز کے لحاظ سے کہ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو. دوسرا فرما والا ذکر اللہ اکبر، آگے مضاف الیہ محذوف ہے، من کل شے، کہ اللہ کا ذکر ہر شے سے بڑا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، ہر چیز سے ایک تو خود اللہ اکبر ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، لیکن یہاں کا والا ذکر اللہ،
اللہ کا ذکر بھی ہر شے سے بڑا ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ اذکار کا سردار ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اب وہ جو تسبیح لے کے نماز کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، اتنا پڑھ کے اٹھنا ہے یا یہ سارے بیٹھ جاؤ پڑھو، بعض جگہ وہ مختلف شمارے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید برہان رشید میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے اندر، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہاں قضا بمعنی ادا ہے کہ جب تم نماز کو ادا کر لو، یعنی یہ ادائیگی کے معنی میں، یہ نہیں کہ جب تم نماز قضا کر لو وقت پہ نہ پڑھو، اس کو یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ نماز کی ادائیگی جو وقت پر تم نے کی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب فا مرتب ہو رہا ہے نماز پر، نماز تو پوری ہو گئی، وہ بھی اگرچہ ذکر تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، لیکن کثرت ذکر اللہ کو پسند ہے، تو فرمایا جس وقت تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی اللہ کا تم ذکر کرو، لیٹے ہوئے بھی۔ پھر اس میں مختلف دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی ہیں، اور ہمارے مشائخ نے بالخصوص حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مریدین کو تلقین کرتے تھے اس میں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر دائیں بازو پہ سر رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جانا، تو پھر فرض پڑھنا، تو یہ یعنی سنتوں کے بعد اس جہت سے لیٹنا اور قبلے کی طرف منہ رکھنا اور کچھ دیر کے لیے اس حالت میں ذکر کرنا، اور اس کے بعد پھر اٹھ کے فرض جو ہیں ان کی جماعت میں شامل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی، اور وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے جو تمہارے پہلو ہیں ہر ایک کا پہلو اس پر لیٹ کر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب نماز جنازہ کے لحاظ سے جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر جنازے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، جبکہ جنازے کے اندر بھی دعا ہے، تو وہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ تم جب نماز جنازہ پڑھ لو تو اب اس کے لیے خصوصی طور پر دعا مانگو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، جھگڑتے ہم سے کہ کیوں مانگ رہے ہو، دعا اندر جو مانگی ہے تو اب دعا باہر کیوں مانگتے ہو؟ اب ادھر قرآن میں ہے پہلے تو نماز خود ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پڑھ لو تو پھر ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ اب یہاں قیاما وقعودا والا وہ ذکر نہیں جو اندر ہوا ہے، ورنہ پھر نماز کے اندر کوئی لیٹنے والا بھی رکن ہونا چاہیے، علی جنوبکم میں جس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ نماز کے بعد یعنی یہ زیادہ نہیں ہو جاتا کہ فضول ہو جائے گا، تو اس واسطے بندے کے لیے جتنی بھی دعا مانگی جائے وہ اچھی ہے، یعنی اندر بھی جنازے کے لیے وہ دعائیں ہیں جو ایک تکبیر کے بعد جو آخری ہے، آخری سے پہلے کی تکبیر، تو وہاں دو تکبیروں کے درمیان جو وہ خصوصی طور پر اس میت کے لیے دعائیں ہیں، اور وہ بہت سی ہیں، اس واسطے وہ حصہ لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو وہ ساری دعائیں جو حدیث میں یاد ہوں تو امام جنازہ پڑھانے والا تو وہ ساری پڑھے تو میت کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، اور بعد میں جو ہے وہ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، وہ جو مانگی گئی بعد میں وہ رائگاں نہیں جائے گی، اس کی مثال پہلے قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس طرح ذکر کے بعد ذکر بھی قرآن کا حکم ہے، تو دعا کے بعد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ رائے گاہ نہیں
بلکہ اس پر بھی رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں چونکہ نظام پورا زندگی کا دیا ہے، تو ذکر اور اس کے بعد کسب حلال، ذکر اور اس کے بعد رزق حلال، کاروبار حیات، اس کا حکم بھی دیا، صرف جائز ہی نہیں قرار دیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، دوسری جگہ تھا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، وہ جو سورہ بقرہ میں پڑھا اور سورہ نساء میں جو پڑھا وہ تھا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ۔ آئیے سورہ جمعہ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، جمعے کی نماز، یہاں الصلاۃ میں الف لام عہد خارجی کا ہے، معین نماز یعنی جمعہ، تو کیا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، کیا کرو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ اسلام میں رزق حلال کو بھی فضل خداوندی کہا گیا ہے، اس کی جد و جہد، اس کی کوشش، یعنی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ انعام دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم فضل خدا تلاش کرو۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ دوسروں کا کسی وقت نکلنا، جن کو اسلام میسر نہیں، وہ ان کی دنیا داری ہے، اور جو ہم جمعہ پڑھ کے دکانیں کھول لیں یا کسب حلال کے لیے کھیتوں میں چلے جائیں یا اور کسی جگہ، تو یہ دنیا داری بھی ہے، جنت کی تیاری بھی ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں جو کچھ پہلے کیا وہ بھی فضل ہی تھا، یعنی نماز بھی یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا یہ ہے مسلمانوں کی پانچوں گھی میں ہے، ادھر بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سارا فضل ہے، اور اس کے فضل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بعد والے کے فضل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اگر وہ کاروبار شرعی طور پر حلال ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ذکر کرنے والے ہیں رب ذوالجلال نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ آل عمران میں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدلنے میں، کیا ہے لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں۔ یعنی شام کا آ جانا ایک تو یہ ہے کہ بس وقت دن تھا اب رات ہو گئی ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں میرے ہونے پر بھی دلالت ہے، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو میری قدرت کو یاد کرو کہ میں کیسے دن لے جاتا ہوں، رات لے آتا ہوں، پھر رات بھیج دیتا ہوں، دن لے آتا ہوں۔ جو عقل مند ہے وہ اس میں ضرور مجھے یاد کرتا ہے کہ میں رب ہوں اور میرے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کون ہے اولی الالباب، عقل والے کون ہیں جن کے لیے آیات ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جن کے نزدیک ان موسموں کے بدلنے میں، سورج کے نکلنے میں، دن رات کے آنے جانے میں علامتیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ تو یہ یعنی آیات کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، تو اس میں یعنی اول سے آخر تک میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہی سبق ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کتنا خوش قسمت بنایا ہے
کہ سب سے پہلے ذکر والی شرط ہم میں پائی گئی ہے. جب تک ایمان نہ ہو کوئی بندہ ذاکر نہیں بن سکتا, ذکر کرنے والا. ایمان ہو تو پھر یوں ہے جیسے وہ نماز کے لیے پہلے وضو ہے, اور وضو نماز کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا ایمان اہم ہے ہر ذکر کے لیے. تو رب ذوالجلال کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشرکوں بت پرستوں میں پیدا نہیں کیا, توحید پرستوں میں پیدا کیا اور ہمیں ذکر کی توفیق دی. رب ذوالجلال آخری گھڑی تک ہمیں ذاکر رکھے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.